بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے بلند رتبے وہ ہمارے ائمہ بھی بیان کرتے کثرت سے۔ آج ہم اپنے جمعہ کا موضوع آپ کے فضائل و مناقب کی بجائے آپ کے شمائل، مسائل اور سیرت و کردار کو رکھیں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار اور آپ کے مسائل، یہ صرف ہماری مسلم خواتین کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ ہم مردوں کے لیے بھی آپ کی حیات میں نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے آپ کی حیات، آپ کے سیرت و کردار، کہ ہم بھی اپنی زندگیاں ان پاک تینت پاک باز ہستیوں کی اطاعت اور اتباع میں گزارے۔ آپ کی بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا، حضور صحن کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہاں ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو دشمنان اسلام، دشمنان رسول وہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن حلب، یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، وہ فلاں قبیلہ ہے، وہاں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں وہاں اونٹ کا جو خون ہے، اس کی لید ہے اور اس کی اوجڑیا وہ ہم لاتے ہیں اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہم ڈال دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک سازش کی، تو پھر ان میں سے کوئی بات بحث اٹھا۔ ابو جہل، اس کا نام بعض روایات میں آتا ہے یا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا، وہ اس قبیلے پہ گیا، وہاں سے اونٹ کی اوجری، خون اور سب کچھ جو غلاظت تھی وہ لے کر آ گیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو معاذ اللہ اس بدبخت نے، ملعون نے وہ ساری غلاظت آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ اللہ دیکھیں کتنی سختیاں، کتنی تکلیفیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ چاہتے ہیں، تو اس بدبخت نے یہ کیا، کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ کو خبر دی، اس وقت آپ چھوٹی شہزادی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، تو آپ اسی وقت وہاں تشریف لے آئے صحن کعبہ میں، اور جو غلاظت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اسے ہٹایا، دور کیا، آپ کی پشت مبارک صاف کی، اور ان جو کافروں نے بدبختوں نے یہ عمل کیا تھا انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ تو یہ ان کی بچپن میں ہی ایک جرأت و بہادری تھی، ایک شجاعت تھی، اور نبوی احترام تھا، اپنے والد محترم کا احترام تھا حضور علیہ السلام۔ وہ کسی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکی۔ جب آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قریشوں نے عمل کیا تھا، کفار مکہ نے، حضور نے ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، یعنی ان قریشوں کی تو گرفت کر، تو ان کفار کی تو گرفت کر، اور ایک ایک کا نام لے کر اللہ سے بارگاہ میں عرض کی۔ عمر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن حلب، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن ولید، ان سب کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یعنی ان کی گرفت کر لے، ان کو پکڑ لے، ان کو عذاب میں مبتلا کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جن کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی، جن کے خلاف
وہ سارے کے سارے غزوہ بدر کے دن میں نے دیکھا سارے کے سارے مردود اور مقتول کر دیے گئے تھے، باعث جہنم کر دیے گئے تھے، اور بدر کے کنویں میں سب کو پھینک دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت آقا علیہ السلام کے ناموس حضور کی حرمت پر کرنی چاہیے۔ ایسے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے جو سیدہ فاطمہ نے اپنے بچپن میں درس دیا، ہمیں اپنے بچپن میں درس دیا۔ پھر آپ علیہ السلام پاکیزہ، پاک دامن اور ہر طرح کے گنج سے پاک تھی۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اور امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ایک دن صبح کے وقت باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر دی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس دوران حضرت حسن بن علی آئے، حضور نے انہیں اپنی چادر پہ لے لیا، اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، وہ بھی حضرت حسن کے ساتھ داخل ہو گئے اس چادر میں۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، حضور نے انہیں بھی ان میں شامل کر لیا۔ پھر مولا علی شیر خدا آئے، حضور نے انہیں بھی شامل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں آیت مبارکہ ہے وہ تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہے تمہارے بارے میں کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اور پھر ایک حدیث میں مرویہ سنن ترمذی مسند احمد بن حنبل میں حضور نے خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، باری تعالیٰ تو ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے بھی آیت مبارکہ اتار دی، ہر طرح کے رجس سے دور کرنے کی، اظہار عن الرجس، اور ہر طرح کی طہارت کی، اہل بیت طہار کے بارے میں آیت مبارکہ اتار دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرما دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت طہار پر یہ مجدہ، یہ مت سمجھیے کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ کوئی پہلے رجس تھا، کوئی ان کے ساتھ پہلے رجس میں ملوث تھے، یا کوئی مطابقت تھی، یا کوئی ملا ہوا تھا، یا وہ طہارت میں کمال ہی رکھتے تھے۔ ایسی بات نہیں، جب سے ان کی پیدائش ہوئی، چاہے سیدہ فاطمہ ہو، مولا علی شیر خدا ہو، حضور کے شہزادے ہو، وہ بیس سے بھی کماہت کو دور تھے اور طہارت کے بھی کامل بہتر تھے، طہارت کے بھی کامل بہتر تھے، کمال کے بہتر تھے۔ تو یہ جو بیس سے دور کرنے کی دعا کی، تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی وہ دور تھی، اب کمال عدل کمال ہو گیا، اب طہارت وہ بھی سریا کی بلندیوں تک پہنچ گئی، اس سے اوپر چلی گئی، ایسا کمال پا لیا۔ مطلب یہ ہے کفر کی نجاست انہیں نہیں چھو سکتی، شرک کی نجاست نہیں چھو سکتی، ضلالت کی نجاست نہیں چھو سکتی، بدعات و خرافات کی نجاست انہیں نہیں چھو سکتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی انہیں نہیں چھو سکتی، بے ادبی اور برائی کسی بھی قسم کی انہیں نہیں چھو سکتی۔ اور طہارت کا معنی یہ ہے، ایمان میں کامل طہارت پر تھے، اسلام میں کامل طہارت پر تھی، اللہ کی بندگی میں کامل طہارت پر تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامل طہارت پر تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے
کے تمام گوشے تمہیں عطا فرما دیے، تمہیں عطا فرما دیے یہ سارے۔ اور پھر دیکھیے وہ عفت اور عصمت کے لیے کیا کرتی، طہارت ہی کا ایک باب ہے جو اللہ رب العزت نے سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب کر لیا اور تجھے پاک صاف کر دیا اور سارے عالمین پر تجھے چن دیا اپنے زمانے کی عورتوں پر۔ اور ادھر سیدہ نساء العالمین حضور نے انہیں بھی خوشخبریاں سنائیں۔ آج میں نے آپ کو عرض کیا آج فضائل کے گوشوں کی بجائے ہم سیدہ کائنات کی زندگی سے سیرت و کردار کے سبق لیں گے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے۔ ہم بھی بہتر بنائیں، ہماری خواتین بھی بہتر بنائیں اور ان کے مشعل راہ پر چلے، ان کی زندگی کو حفظ جان بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ حسنت فرجها فحرمها اللہ وذریتها علی النار۔ فرمایا فاطمہ میری شہزادی نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی ہے، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی ہے اور ایسی کامل حفاظت کی ہے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عفت اور عصمت کے صدقے انہیں بھی اور ان کی ذریت پر بھی جہنم کو حرام کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا۔ یہ مسند البزار کی حدیث ہے اور امام حاکم کے المستدرک میں اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری خواتین کے لیے عفت و عصمت کی حفاظت کرنا اس کا درس سیدہ کائنات کی زندگی سے ملتا ہے، حیا کا درس، عفت و عصمت کا درس ان کی پاکیزہ زندگی سے ملتا ہے، حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، حضور نے ایک سوال کیا، حضور نے ایک سوال کیا صحابہ کرام سے، پوچھا میرے صحابہ ذرا بتاؤ ایو شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اس کے لیے خیر ہے، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دو۔ سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا عورت کے لیے کون سی چیز خیر ہے، یا حضور کے ادب میں یا علم نہیں تھا، خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ ذرا مجھے یہ بتاؤ ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز ان کے لیے خیر کا باعث ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ تو فرمانے لگی الا جراحن الرجال، عورتوں کے لیے یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز خیر ہے کہ کوئی غیر مرد غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھے، کوئی غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھے۔ فرمایا یہ عورتوں کے لیے بہتر ہے، یہ عورتوں کے لیے خیر ہے، اس میں عورتوں کے لیے خیر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے ان کا یہ جواب عرض کیا، حضور نے فرمایا انما فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی، جو پیکر حیا ہے، پیکر طہارت ہے، پیکر عصمت و عفت ہے۔ فرمایا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے۔ یہ مسند البزار میں حدیث مبارک ہے جو آپ کے گوش گزار کی، تو آپ اندازہ کریں ہماری خواتین اور ہم خواتین کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ ہمیں معاف فرمائے کدھر جا رہی ہیں اور ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری تباہی بربادی ہے،
خیر کا کلمہ دیکھیں، خیر کی باتیں سنیں، خیر کے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اور صبر کا موت، یہ چیزیں سیکھیں اور سمجھیں۔ پھر دیکھیے نبوت اور ابوت کا ادب، حضور کا ادب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک میں والد کا ادب۔ یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے سیکھیے۔ سنن امام نسائی کے سنن الکبریٰ میں سے ابن حبان کے حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی۔ بعض لوگ اہل بیت اطہار اور امہات المومنین خصوصاً ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفصہ، ان کے درمیان رقابت عداوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے واقعات، جھوٹی روایات کرتے ہیں۔ ان واقعات میں، روایات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم کثرت سے دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی سیرت، ان کے کردار، فضائل اور مناقب کو بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو فطرہ پروروں کو سمجھنا چاہیے، اپنی آخرت برباد نہ کرے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان عداوت پیدا کر کے اس سے وہ صرف نااہلوں کے پیچھے چل کے اپنی آخرت برباد کر رہے، اپنے ایمان کو برباد کر رہے۔ تو فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو دیکھتے آتے ہوئے کہ ان کی طرف آ رہی ہیں تو حضور ان کا استقبال کرتے، رحبا بہا، حضور انہیں خوش آمدید کہتے۔ ہم میں سے ہر والد کے لیے اس میں درس ہے، اپنی بیٹیوں سے ایسے پیار کرے، اپنی بیٹیوں سے ایسے پیار کرے۔ حضور انہیں خوش آمدید کہتے۔ ثم قام الیہا فقبلہا، پھر حضور کھڑے ہو جاتے، کیا فرما ہو جاتے اور ان کا بوسہ لیتے۔ بعض روایات میں پیشانی میں اور بعض روایات میں ہاتھ پر، حضور اس طرح ان کا بوسہ لیتے، سیدہ فاطمہ کا، اپنی پیاری شہزادی کا۔ ثم آہذا دیا دیا فجاء دیا، پھر ان کا ہاتھ تھامتے، اپنے ساتھ چل کے لاتے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو آج کل ایسے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ والد ایسے شہزادی ہوئے ہوتے ہیں غیظ و غضب میں کہ اپنی بیٹیوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بڑھیا گالیاں نکالتے ہیں، ذرا سی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو ایسے سیخ پار ہو جاتے ہیں، ایسے پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ سیرت رسول سمجھیے، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنی شہزادی کے ساتھ، اور پھر ان کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ جاتے، حتیٰ یجلسا فی مکانہ، اور جس جگہ حضور بیٹھے ہوتے اسی جگہ آ کر سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ سبحان اللہ، اپنی جگہ پر آ کر بٹھاتے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ کا عمل دیکھیے، وکانت اذا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حضور کو دیکھتی، اس میں بیٹیوں کے لیے سبق ہے کہ اپنے والد کا کیسا ادب کرنے کرے، اپنے والد سے کیسے حسن سلوک کرے، حسن معاملہ کرے، ان کا حق کیسے ادا کرے۔ جب وہ حضور کو دیکھتی رحبا کرتی، وہ حضور کو خوش آمدید کہتی، وہ حضور کو خوش آمدید کہتی۔ ثم قامت، پھر کھڑی ہو جاتی آقا کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ فقبلتہ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ دیتی، حضور کا دست مقدس چومتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا ہمارے یہاں بہت مشہور بن گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے، بعد میں جائیں لوگ، ہم نے حضور کی سیرت دیکھنی ہے، اہل بیت اطہار کا عمل دیکھنا ہے کہ وہ کیسے پیار محبت کرتے تھے، پیاری شہزادی کیا عمل کرتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل کرتے تھے۔ یہی عمل تو ہمارے دلوں سے تکبر نخوت کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ یہ تکبر کو جھن سے اکھاڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کو جھن سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل اور یہ انسان کے اندر عاجزی انکساری
کی سیرت طیبہ پر چلنا، اہل بیت اطہار کے عمل کو تھامنا. اور ایک حدیث میں ہے امام حاکم کے المستدرک میں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ تشریف لا رہے ہیں، قامت الیہ مستقبلا وقبلت یدا، وہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو چومتی، حضور کے دست اقدس کو چومتی. سیدہ فاطمہ کو زہرا سلام علیہا. اگر ہم یہ اپنے بچوں کو یہ بات یاد نہیں بتائیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ ہماری اکثر مساجد میں اس کے برعکس چلتا ہے، وہاں صرف پورا سال ہی اختلافی نزاعی موضوعات چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانا، گستاخی کے فتوے لگانا، الا ماشاء اللہ. تعلیم و تربیت اٹھ گیا ہے. جب منبر محراب میں تعلیم و تربیت نہیں تو پھر ہمارے گھروں میں بھی تعلیم و تربیت نہیں. جب خود عالم کی زندگی میں تعلیم و تربیت نہیں، واعظ کی زندگی میں تعلیم و تربیت نہیں، امام کی زندگی میں تعلیم و تربیت نہیں، تو پھر معاشرے میں بھی تعلیم و تربیت نہیں. تو یہ عمل کرتے. پھر آپ دیکھیے ایک اور ان کا عمل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں. کہتے ہیں ہم ساری حضور کے ازواج ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ تشریف لے آئی، سیدہ فاطمہ تشریف لے آئی، وہ چل کے آ رہی تھی. اور آگے سنیے کہتی ہے کأن مشیاتها مشیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی چال ڈال، ان کا چلنا ایسے تھا جیسے حضور کا چلنا. اللہ سبحان اللہ. کیسے تھا چلنا؟ حضور کا چلنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی طرح. سبحان اللہ. ان کی چال ڈال ایسی تھی. پھر جب حضور نے انہیں دیکھا تو حضور نے فرمایا مرحبا میری بیٹی، شام دیکھ میری شہزادی. اور حضور نے انہیں اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا لیا. بعض کا یہ بھی ایسا بھی کرتے. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے سنن ترمذی سنن ابی داؤد میں، وہ فرماتی ہے ما رأیت احدا اشبہ سنتن و دلن و ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ سے بڑھ کر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سیرت و کردار میں، وضاحت میں، نشست و برحاست میں حضور کے مشابہ کوئی بھی نہیں تھا. حضور کے مشابہ کوئی بھی نہیں تھا. جو قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کی سیرت بیان کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بہترین نمونہ ہے. حضور کے اسوہ حسنہ کو تھامنا، سیرت کردار کو تھامنا، سیرت طیبہ کو تھامنا، اس پر اہل بیت اطہار نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. وہ کہتے ہیں وضاحت دیکھتے، چال ڈال دیکھتے، اٹھنا بیٹھتا دیکھتے تو ہمیں یوں ہی لگتا یہ حضور کا عکس ہے، حضور کے مشابہ ہیں. ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، خواتین کو ایسا ہونا چاہیے، اور ہر مرد و زن کو ایسا ہونا چاہیے، ہر مرد کو ایسا ہونا چاہیے، حضور کی سیرت و کردار میں ڈال جائے. پھر ایک حدیث میں فرماتی ہیں ما رأیت واحدا من الناس کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاما ولا حدیثا ولا جلسة من فاطمہ. اب سنیے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام میں، گفتگو میں اور بیٹھنے میں جتنی سیدہ فاطمہ مشابہت رکھتی تھی اور کوئی بھی نہیں رکھتا تھا. کیا حضور کی گفتگو میں غیبت ہوتی، چغلی ہوتی، تانا زنی ہوتی، عیب جوئی ہوتی؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی بھی یہی تھی.
ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی ساس بہو کے جھگڑے، کبھی نند باوج کے جھگڑے، کبھی دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، کبھی مردوں کے ساتھ جھگڑے، یہ سارے جھگڑے یہ درست کلامی سے، ان جھگڑوں کی بنیاد سب سے پہلے بنتی ہے درست کلامی سے، سہج لہجے سے، سہج لہجے سے اس جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے، اور آپس میں تانا زنی فتنہ پروری سے ان جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ کلام میں، گفتگو میں سب سے بڑھ کر حضور کے مشابہ تھی، سب سے بڑھ کر حضور کے مشابہ تھی۔ ایسی انہوں نے پاک زندگی، پاک طیب زندگی گزاری۔ ایک حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، کہ میں نے سیدہ فاطمہ کے والد کے علاوہ، سیدہ فاطمہ کے والد یعنی آقا علیہ السلام، ان کے علاوہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر صدق گوئی کرنے والا، سچ بولنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ صدق گوئی بھی انہوں نے کمال کی تھی، سچائی بھی کمال کی تھی، جھوٹ نہیں بولتی تھی، غیبت چغلی نہیں کرتی تھی۔ اس میں ہمارے لیے اور سب خواتین کے لیے درس ہے۔